इस वक्त पूरी वकला की टीम, हम सारे चीफ जस्टिस हाउस आए हुए थे, रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट के साथ, बाकायदा तीनों जो हमारी इमरान खान साहब की अपना तोशाखाना के हवाले से और 2 दहशतगर्द के जो रमना थाने के पर्चे हैं उनको बाकायदा मंजूर कर लिया गया, यानी मंजूर से मुराद है नंबर लगा दिए गए हैं। और सुबह 9 बजे तीनों जो दरखास्तें हैं जो इमरान खान साहब की जमानत के हवाले से हैं, उनकी जमानतें तीनों की सुबह 9 बजे लाहौर हाई कोर्ट सुनेगी। और ये प्रिंसिपल याद रखिएगा, ये प्रिंसिपल बड़ा वाज़ेह तौर पर है, जब दरखास्तें दायर हो जाए और बेंच के सामने चले जाए तो इस वक्त कोई भी अगर गिरफ्तारी की कोशिश करेगा तो न सिर्फ आला अदालतों के फैसलों की तौहीन होगी बल्कि अदालत भी इसका सख्त नोटिस ले सकती है। हमें अदालतों के अलावा किसी पे यकीन नहीं है, इसलिए अदालतों के सामने आए हैं और उम्मीद है अदालतें इंसाफ देती हैं और देती रहेंगी। सोशल मीडिया पर जो चौधरी साहब की ऑडियो आई है मौजूद जजेस और अदलिया के हवाले से, उस पर क्या कहते हैं? अगर आज अदालत खुलती है तो वो तासुर मजीद फोकियत नहीं पाएगा? देखिए, मैं पहले बात बताऊं आपको, याद रखना है हमने जो हम इंसाफ लेने के लिए आए हैं, कोई एहसान लेने नहीं आए हैं। वो हमारा हक है, हमारा राइट है। यानी जो प्रोटेक्टिव बेल लेना है वो आम आदमी का उतना हक है, इमरान खान साहब का भी उतना ही हक है। तो हम कोई ऐसा नहीं मांग रहे, हम कोई बरियत नहीं मांग रहे, हम कोई उदाबिया केस नहीं मान रहे हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि हमें बरी कर दें। भाई हम तो कानून के मुताबिक लड़ना है। और इमरान खान साहब अदालतों के सामने सिर्फ क्या है, झूठे मुकदमे करके उनको, या तो कोई करप्शन वगैरह के केसेस होते तो समझ आती बात कि ऐसे केस है वैसे शो कर रहे हैं कि जैसे जनाब पता नहीं इमरान खान साहब ने कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दी कर दी है। बेल लेने के बाद खान साहब पेश होंगे? जी, इमरान खान साहब देखे पेशी से भागने वाले नहीं है। आपने 28 तारीख को देख लिया, जब पहले लाहौर हाई कोर्ट देखे आपने, उस वक्त देख लिया कि क्या पोजीशन है। तो ये सारे हालात और वाकयात आपके सामने, इमरान खान साहब पेश होंगे अदालतों के सामने, पहले भी पेश होते रहे, अब भी पेश होंगे, आइंदा भी पेश होते रहेंगे। सिर्फ ये अपना बीमारी तकलीफ की वजह से, और वो आपको पता है बड़ा टीबिया के जो मामला था, सफर नहीं कर सकते थे। इलावा से अभी अगर आप देखें तो वो जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह। और ये वैसे भी वो मुकदमे हैं जो मुकदमों के सर और पाँव नहीं है, मुकदमे खत्म होने वाले मुकदमे। मैं लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूं, जहां पर सीनियर कानूनदान अजहर सदीक साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब की जमानत के लिए पहुंचे हैं। यहां पर ये संडे का दिन है और जमानत लेने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। तो क्या कहते हैं अजहर साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजहर साहब, आज अचानक से इस्लामाबाद पुलिस लाहौर रवाना हुई और जमान पार्क पहुंची और फिर कारकुनान का भी आपस में जो है वो एक जम्मे गफीर वहां पर पहुंच गया। यार बड़ी तकलीफ दे बात है कि क्या हम कोई भारत में रह रहे हैं या हम कोई इसराइल में रह रहे हैं। वो भाई संडे का दिन है यार, खुदारा लोगों को, आवाम को रेस्ट कर लेने दो। क्या ऐसा अजाब हो गया? वो क्या कोई इंडिया फतह करने जा रहे हैं आप लोग? यार धूप बनने का मकाम है इस वजीर आजम का, इसी बात पे सिर्फ इस्तीफा दे देना चाहिए राणा सनाउल्लाह को भी और इस पर भी। कुछ शर्म नहीं आती इन लोगों को यार। सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करना कोई खास बात नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। वो इतनी बड़ी बात है, आ जाते यार, आराम से आ जाते, पीर वाले दिन आ जाते। अभी फिलहाल देखे ना, आप अंदाजा लगाएं, पूरी कौम की तवज्जो नए इलेक्शन की तरफ जा चुकी है। अब नए इलेक्शन और निगरान हुकूमत जो लाहौर में बैठी हुई है, जो यहाँ पंजाब में बैठी है, वो तो लग रहा है जैसे इनके पिट्ठू बन गए हुए हैं। भाई निगरान हुकूमत का इलेक्शन काम कराना है, इस तरह के काम कोई करना नहीं इस वक्त। अब और तो मजबूरी कोई नहीं थी। अब अंदाजा लगाएं, जफर इकबाल साहब जो हैं सेशन जज साहब, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ समन दिए हैं सेक्शन 75 को सामने रखते हुए हाजिरी के लिए, और वो तो गिरफ्तार करने आ गए। वो भी एक गिरफ्तारी के लिए समन कराने ही है, एक एसपी को आने की क्या जरूरत है? और तमाम एक हवलदार आता है, और इस तरह के रोजाना समन होते हैं यार। हमें तो परेशानी की ये बात, हैरानकुन बात है कि इसमें मेरी अपनी बेटी की शादी है और आज मईयों की रस्म चल रही है, और मैं यहाँ लाहौर हाई कोर्ट इस वक्त किस लिए आया हूँ? इनको शर्म दिखाने के लिए कि शर्म करो। यानी ये भूल है इनकी कि कौम घर बैठ जाएगी। कौम निकल के आ गए हैं, हाई कोर्ट के दरवाजे पे आ गए हैं जहां से इंसाफ मिलना है। पैगाम भिजवाया है कि यहाँ पर फौरी तौर पर दरवाजा खुलवाएं ताकि इमरान खान साहब की जो जमानतें हैं, प्रोटेक्टिव बेलें हैं, वो सारी फाइल की जाएं, और ये जो शौक है इनका, ये शौक खत्म हो सके, शौक पूरा हो सके इनका। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत फ़ोन कॉल आई ट्विटर पे या वैसे। देखिए, किसी का कोई शुक्रिया अदा नहीं करना, अपने आप बात को समझिएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी बेटी की शादी की तकरीबात शुरू हो चुकी थी, माइयों का फंक्शन था, इवेंट था, और लेकिन इस वक्त कौम को जिस मामले की ज़रूरत थी, और मैंने कोई एहसान नहीं किया बाखुदा,
اور نہ میں کسی کا شکریہ ادا کر رہا ہوں اس حوالے سے. میں نے اس کو ایک ڈیوٹی سمجھ کے کام کیا اور بڑی تگدو کرنی پڑی. چھٹی کا دن تھا, رجسٹرار آفس اور جو چیف جسٹس صاحب کا کیمپ آفس ہے وہ مرمت ہو رہی تھی, وہاں تک گئے. 2 پرچے جو ہیں, جب عمران خان صاحب عدالت میں ضمانت کے لیے گئے 3 ایشوز کے حوالے سے, پروویڈنٹ فنڈنگ والے معاملے میں, اسپیشل بینکنگ کوڈ کے کانٹیکس میں, پھر ہائی کورٹ جانا ہوا. تو ایک اور معاملہ تھا جو توشہ خانہ سے ریلیٹڈ ہے. معمولی سا کیس ہے, جرم قابل دست اندازی, پولیس اپنی جگہ ہے, لیکن سارے ہی قابل ضمانت معاملے ہیں. یعنی اس میں کوئی ضمانت والا معاملہ نہیں تھا, حاضری یقینی بنانی تھی. اور آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کتنی تکلیف میں رہے ہیں. وہ ظفر اقبال صاحب جو بیسیکلی ایڈیشنل سیشن جج ہیں, انہوں نے حاضری یقینی بنانے کے لیے سیکشن 75 کا سمن جاری کیا تاکہ کورٹ میں پیش ہو سکے. اور کورٹ میں جب پیش نہیں ہوتا تو نان اویلیبل وارنٹ جاری کیے جاتے ہیں تاکہ پابند کیا جائے اس بات کو. سامنے اس نے یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے. آپ کو تاریخی طور پر یاد ہوگا صفدر اوان جو ہیں, جو مریم صفدر کے میاں جو ہے, آپ کو یاد ہوگا نیب کے کئی معاملات میں ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے تو کیا کو ضمانتیں کرائی تھی. کئی ایسے واقعے ہیں تو روزانہ میں ہم دیکھتے ہیں. لیکن اسلام آباد پولیس کا اس طریقے سے آنا اور آئی جی اور یہ سارے لوگ لے کے آنا, یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا. ایک پیادہ آتا ہے, ایک حوالدار آتا ہے, وہ آ کے سمن کرا دیتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کے لیے یہ اس کا مطلب ہے بیہائنڈ دی کرٹن یا پیچھے کوئی اور بات تھی. وہ پھر پتہ لگا 2 مقدمے ہیں وہ ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے اور اسپیشل کورٹ میں گئے, اسپیشل آفینسز ان بینکنگ کرائم کورٹ میں جب جانا ہوا پروویڈنٹ فنڈنگ کے کیس پہ, تو وہاں کسی نے دروازہ کھولا. وہ کہا جی دروازہ کو دہشت گردی ہوگی نا, آپ اندازہ لگائیں. اور کیا یہ کون دیکھے گا؟ یہ ہماری عدالتوں کا دیکھنا ہے, یہ اس عدالت کو دیکھنا جس کے پاس یہ مقدمات ادراج کر کے گیا. 780 اٹھا کر سائڈ میں پھینکنی چاہیے تھی. دونوں FIR بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہیں اور ظفر اقبال کا آرڈر بھی چل رہا ہے. تو صرف حاضری کے لیے, صرف حاضری اور کوئی ایسی بات نہیں. There is nothing special اور unusual. اور اس کے لیے پھر ہمیں بیلیں تیار کی, پروٹیکٹیو بیلیں تیار کی, اور وہ جو آرڈر ہے اس آرڈر کو سسپینڈ کرنے کے حوالے سے وہ معاملات تیار کیے, دائر کر دی. بڑی دوڑ لگانی پڑی. لاہور ہائی کورٹ گئے. لاہور ہائی کورٹ میں شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ اردو پوائنٹ کا ہی ہے, ان سے اجازت کے ساتھ کہ اتنا پورشن کہ جس میں میرا وہاں جانا ہوا, اور میں ہائی کورٹ کے گیٹ پہ, فواد چودھری میرے ساتھ تھے, وہاں پر جانا ہوا. ٹویٹ بھی اس بارے میں کیے گئے. وہ ٹویٹ اگر بیک گراؤنڈ پہ چل جائیں تو آپ لوگوں کے حوالے سے یہ بات آ جائے گی. اور وہاں جو گفتگو ہوئی آپ نے وہ ساری دیکھ لی میری. اور لاہور ہائی کورٹ کے وہاں کوشش کی کہ یہ فائلیں چلی جائیں, لیکن وہ فائلیں وصول نہیں کی گئی. پھر اس کے لیے رجسٹرار کے گھر جانا ہوا. بہت اچھے انسان ہیں. انہوں نے کہا جس معاملے کو ہم دیکھتے ہیں, لیکن چیف جسٹس کیمپ میں جانا ہوگا. ہم چیف جسٹس کیمپ آ گئے. وہاں آ کے پروٹیکٹیو بیلوں کے حوالے سے, یعنی یہ اتنا ڈر اور خوف ڈال دیا ہے اس فاشسٹ گورنمنٹ نے کہ یہ سارے اگر سروس بھی کرانے تھے اسلام آباد پولیس نے, یہ چھٹی والے دن کرانے کی ضرورت تھی. یہ آپ پیر کو بھی کروا سکتے تھے. عدالتیں کھلی ہونی تھی اگر کوئی چیز سسپینڈ کرانی تھی یا, لیکن یہ انہوں نے جان کے دن وہ چوز کیا. کسی نہ کسی جگہ تو انکوائری اس بات کی ہونی چاہیے نا جی. الٹیمیٹلی اب آج جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں 2 جو اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کی وہ ضمانتیں ہیں, پروٹیکٹیو بیل ایک جگہ لگے گی, اور جو نان اویلیبل وارنٹ کے حوالے سے جو دوسرا کیس ہے وہ ایک عدالت میں لگے گا. وہاں پیش ہونا ہوگا, عدالت کے سامنے ساری چیزیں رکھیں گے. عمران خان صاحب کو کہیں گے کہ ذاتی حیثیت میں پیش کیا جائے, وہ ڈیفینیٹلی
وہ لا اینڈ آرڈر یا سیکورٹی کے ایشوز ہیں اس کے مطابق دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے، کس طرح اس سارے معاملے کو دیکھنا ہے، اور وہاں پوری کوشش کریں گے۔ یہ عدالت کی صوابدید ہے، پہلے آپ کو پتا پروٹیکٹیو بیل کے لیے کہا گیا، وہ پیش ہونا پڑا ذاتی طور پر، اور ایک ایسے مقدمے میں جس میں کہا گیا کہ وکالت نامے کے حوالے سے بات وہ واپس لینی تھی، اور اس کے لیے بھی عمران خان صاحب کو پیش ہونا پڑا۔ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، جس طرح آپ زمان پاک میں پہنچے اور ایک لڑائی لڑی، اور یہ تو قوم مبارکباد کی مستحق ہے نا۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ سمجھیے گا، وہ ہے الیکشن، صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن نہیں ہونے دینے ہیں۔ وہ الیکشن ہو گئے تو پی ڈی ایم تو بڑی بری طرح سے ہار رہی ہے، اب تک جتنی انیشل رپورٹیں آئی ہیں اس سے تو اندازہ ہو گیا کہ بری طرح سے ہار رہی ہے وہاں۔ اور آج ڈویژن بینچ میں جسٹس چودھری محمد اقبال اور جسٹس مزمل اختر شبیر میں وہ انٹرا کورٹ اپیلیں لگی ہیں، ڈیٹ دے دی ہے، اور ڈیٹ دینے کے متعلق تھی، ڈیٹ صدر پاکستان نے دے دی الیکشن کمیشن کے کہنے پہ 30 اپریل کی۔ اب اسے آگے شیڈیول ہونا ہے سیکشن 57 کے تحت، جو 52 دن کا شیڈیول ہے، وہ شیڈیول دینا، اور ڈیٹ آ گئی ہے 30 اپریل، اور اس میں 52 دن اگر دیکھا جائے تو دن تو آپ کے پاس پڑے کام ہے، 1-2 دنوں کے اندر اندر شیڈیول دینا ہے، تاکہ 30 اپریل کا 52 دن کی جو ہے نا منیمم، اس میں کاغذات نامزدگی سے لے کر وہ سارے پروسیس آنے ہیں، وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ساری ڈسکس ہونی ہیں، اور وہ جب تک وہ شیڈیول کے لیے وہ ٹائمنگ فیکٹر جتنا بھی ہے وہ ٹائمنگ فیکٹر دیکھا جانا ہے، وہ ٹائمنگ فیکٹر دیکھا جانا ہے۔ اس ٹائمنگ فیکٹر میں جو چیزیں آنی ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے۔ اس کے الیکشن کی تیاری کریں، آپ ووٹ اپنے چیک کرانے ہیں جس طرح بھی ہیں، یہ انشاءاللہ آج سماعت کے لیے ڈویژن بینچ کے سامنے آئے گی۔ تیسرا جو بڑا اہم ایشو ہے وہ ہے چیئرمین نیب کے حوالے سے۔ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی جو ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، اور اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، نوٹسز ہوئے ہیں۔ پھر اس میں جب چیئرمین نیب کی جو مشاورت کے حوالے سے بات آئی، چونکہ اپوزیشن لیڈر غیر قانونی طور پر وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، کہ اپوائنٹمنٹ چیلنج کی متفرق درخواست کی تھی، اس کو روکا جائے، اس کی مشاورت کی کوئی ویلیو نہ ہو، وہ نوٹس جاری ہوا ہے اور وہ پیر کے لیے لگا ہوا ہے۔ اس میں استعفوں والا معاملہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، استعفے میں سیٹوں پہ الیکشن نہیں ہوئے، اور اسمبلی میں اگر جانا چاہتے ہیں، میں آپ کو پتا ہے میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ استعفے نہیں دینا چاہیے، وہ لاجیکل بات تھی میری، میں لیگل بات کرتا ہوں کہ وہ اس لیے کہ اسمبلی کے اندر رہیں، جس طرح انہوں نے ٹوپل کی آپ کی گورنمنٹ کو گرایا تو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے آپ گرا سکتے ہیں۔ پھر میں نے کہا تھا کہ ممبر الیکشن کمیشن کے لیے اپوزیشن لیڈر آپ کا ہونا چاہیے، مشاورت کا وہ والا عمل ہے۔ پھر میں نے چیئرمین نیب کے حوالے سے کہا تھا، پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اس لیے ضروری ہے۔ اور آپ جب بیٹھے ہوں، یعنی آپ اندازہ لگے نیب کی ترامیم ایک بہت ہی سادہ اکثریت سے پاس ہو گئی، یعنی اگر اس طرح ہونا ہے کہ قانون سمپل میجورٹی کے ساتھ بھی نہیں ہے، سادہ اکثریت سے پاس کر لیں گے تو لوگوں کا اعتبار تو اس سسٹم سے اٹھ جائے گا، یہ اٹھے گا اس سسٹم سے سارا۔ مریم نواز جس طرح بیٹھ کر گفتگو کر رہی ہے، نواز شریف وہاں پھر رہا ہے رول رائس کے اوپر، آپ اندازہ کہ مہنگی مہنگی گاڑیوں پہ منہ چڑھا رہا ہے اس نظام کے ساتھ، اور مریم یہاں پر صفدر جو ہے اب وہ عدالتوں پہ چڑھائی کی ہوئی ہے بغیر کسی وجہ کے، وہ لگی ہوئی ہے اپنے تئیں۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کے لیے آپ کو آ جانی چاہیے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ گاڑی اترتے ہوئے نواز شریف کی وہ بیک گراؤنڈ پہ آپ نے وہ بھی دیکھ لی ہوگی، وہ بھی آپ سمجھ جائیں کہ یہ نظام کس سمت پہ چل رہا ہے اور اس سے کیا ملنا ہے آپ کو۔ لیکن یاد رکھیے گا، پیوستہ رائے شجر سے امید بہار رکھ، آپ کو اسی سسٹم پہ یقین رکھنا ہے، اسی سسٹم کے ساتھ چلنا ہے، اور اسی سسٹم کے اندر رہ کر اور انہی عدالتوں سے آپ کو انصاف ملنا ہے۔ عدالتیں انصاف دیں گی، اور جہاں تک مریم ہے وہ بولتی رہے، اگر نوٹس ہی کوئی لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو چاہ رہی ہے کہ میں سیاسی شہید ہوں، اور سیاسی شہید ہونے سے وہ بورڈ کو عزت دے گا، بیانیہ مر گیا ہے، اب سمجھ کوئی نہیں آ رہا کیا ہونا ہے۔ تو اسی طرح ہی ہے، لوگ اکٹھے کرتے ہیں، بنا کر کوشش کر رہے ہیں کہ بیانیہ بنانے کی، لیکن مریم صفدر بری طرح پٹ چکی ہے سال میں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔